نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر عشق میں چل کر پیارے آقا پیارے مصطفیٰ حبیب خدا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ آج کا یہ مبارک جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس پروردگار عالم کا کروڑ احسان ہے، رب کائنات کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جمعہ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے کہ الحمدللہ ہم اور آپ کا ایک ٹاپک اللہ کی توفیق سے مختصر انداز میں چل رہا ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے کافی حد تک اس کو سماعت کیا کہ یاد رکھیے حضرات محترم، کیونکہ عقیدہ میں نے کہا تھا بنیاد ہے، جڑ ہے عبادت کی، اور عقیدہ ہی اگر خراب ہو گیا تو یاد رکھیے پھر عبادت کسی کام کی نہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کی، عقیدہ اچھا ہے تو آپ کا قرآن اچھا ہے، تلاوت اچھی ہے، نماز اچھی ہے، تسبیح اچھی ہے، لیکن عقیدے میں ہی خرابی ہو تو پھر کیا اچھا ہے۔ اور وہ ہمیں کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے؟ تو یاد رکھیے حضرات محترم، قرآن بھی موجود ہے، حدیث مصطفیٰ بھی موجود ہے، اور پھر اسلاف کا اولیاء اکرام کا طریقہ بھی موجود ہے۔ بلا تشبیہ میں آپ کو بتا دوں حضرات محترم، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ رہے ذرا، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جامع کوثر عطا کیا۔ ایک بات یاد رہے، جو چیز عطا کی جاتی ہے، جو چیز عطا کی جاتی ہے تو یہ عطا کا قاعدہ ہے، وہ واپس نہیں لی جاتی ہے۔ جو عطا کی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی۔ قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جامع کوثر عطا کیا، تو جامع کوثر عطا ہو گیا۔ اب تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کل کوثر، کوثر کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے کل کوثر کے اوپر۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ، السائل کے اوپر بھی الف لام ہے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر آپ دیکھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی منگتا آئے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ۔ ہے تعجب کی بات ہے، توجہ رہے ذرا، تعجب کی بات ہے، قرآن خدا وہ، خالق وہ، بنانے والا وہ، بندے اس کے، منگتا تیرے پاس آئے، اے ہائے ہائے، منگتا تیرے پاس آئے۔ بنانے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، خدا وہ ہے، دینے والا وہ ہے حقیقت میں، لیکن کہتا ہے اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب مانگتا تیرے پاس آئے تو خالی نہ لوٹا، کیونکہ محبوب تیرا وہ در ہے، حقیقی دینے والا میں ہوں، لیکن مالک تجھے بنا دیا ہے۔ اب یاد رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگتا ہے تو اس کو جھڑکنا مت۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ پہ بھی الف لام ہے، السائل، اور الکوثر پہ بھی الف لام ہے،
جانتے ہیں الف لام کا کمال کیا ہے؟ کبھی تو جب یہ الف لام گرتا ہے تو کمال دکھاتا ہے، موقع ہوتے ہیں قرآن کے اندر، کبھی جب اللہ نے اس کو الف لام کو قرآن سے گرایا تو کمال دکھایا، کبھی لگایا تو کمال دکھایا۔ قاعدہ ہے قرآن کا، گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں، پوچھ لینا کسی سے الف لام جو الکوثر پہ لگا ہوا ہے، کل کوثر، یہ الف لام کا کمال کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو السائل لام جو لگا ہوا اس میں کمال کیا ہے؟ بلا تشبیہ فقیر بتا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے خالی مت لوٹانا، اسے جھڑکنا نہیں، کیوں؟ کیونکہ الف لام میں نے لگا دیا ہے اس کے اوپر، مانگنے والا ایک آئے ہزاروں چیزیں بھی مانگے تو میں نے تجھے وہ طاقت دی ہے، تو دیتا جانا وہ لیتا جائے گا، تجھے لیتا جائے گا۔ مانگنے والا ایک ہو، مانگے ہزار چیزیں، توجہ رہی الف لام کا کمال، مانگنے والا ایک مانگے ہزار، محبوب تجھے بنایا ہی ایسا ہے، یہ الف لام کا کمال ہے۔ السائل کے اوپر اگر ایک مانگنے والا ہے ہزاروں چیزیں مانگے تو ہزاروں چیزیں اس کو عطا کر دے گا، تجھے میں نے پاور ہی ایسا دیا ہے، ایسا پاور دیا ہے تجھے، اور مانگنے والے ہزار ہو، اسی الف لام کا کمال، پہلے مانگنے والا ایک ہو، مانگے ہزاروں چیزیں تو محبوب تیرے پاس پاور ہے، تو عطا کر دینا، اور مانگنے والے ہزار ہو، مانگے ایک چیز، مانگنے والے ہزار ہو، مانگے ایک چیز، تو اللہ فرماتا محبوب تجھے میں نے یہ پاور بھی دیا ہے، ہزار لوگ ایک ہی چیز مانگے تو ایک ہی چیز کو عطا فرما دے گا۔ قاعدہ غلط ہو تو پوچھ لے، یہ الف لام کے کمال کا یہی بالکل الکوثر پہ لگا ہوا ہے، الکوثر پہ لگا ہوا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، تھوڑی سی میں جھلکی دکھا دوں، لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن نے فرمایا ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا، کیا سمجھا آپ جام کوثر سے؟ صرف کوثر عطا کر دیا، کوثر ہے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے معلوم ہے؟ ان جمیع نعم اللہ دخل فی الکوثر، کیا فرمایا؟ اے پیارے محمد عربی، آپ کی شان کا عالم یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا، کوثر کا جام مصطفیٰ پلائیں گے، تو پھر اور نعمتیں کہاں ہیں؟ اور نعمتوں کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، ہم نے دنیا کا سامان محبوب فرما دو کم ہے، دنیا کا سامان کم ہے، قلیل ہے، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان کم ہے، یہ دنیا اتنی بڑی دنیا، اس کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، رب کہہ رہا یہ تو معمولی سی ہے، پوری دنیا کا سامان جو نعمتیں ہمیں ملی ہے، رب کہہ رہا ہے یہ تو معمولی سی ہے، یہ تو قلیل ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تفسیر یہ ہے هو الخیر کثیر کلہم، اللہ اللہ کہ خیر کثیر کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں ابن عبدالعباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ان جمیع نعم اللہ دخل فی الکوثر، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ارے کون سی نعمت ہے جو بچ گئی ہے؟ ہر نعمت کو اللہ نے جام کوثر میں داخل فرما دیا، ہر نعمت کو اللہ نے اس کوثر میں داخل فرما دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے الگ سے کوئی چیز، ابن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر نعمت کو اللہ نے جام کوثر میں داخل کر دیا، یہ جو کوثر ہے اس کے اندر داخل کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول کا مقام اور آپ کی بارگاہ میں عقیدہ، جو بات چل رہی ہے عقیدہ ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے ہمارے آقا کی شان، ہمارے آقا کا مقام، ہمارے آقا کا مرتبہ یاد رکھیے۔ اللہ نے آپ کو مالک کائنات بنایا، وہ خالق کائنات ہے، یہ مالک کائنات ہے، یہ مالک کائنات ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو کھول کے دیکھ لیں قرآن ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا محبوب دے اسے لے لو، کھول کے دیکھو قرآن۔
جو میرا محبوب تھے اسے لے لو، جس سے میرا محبوب تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ تو قرآن ہے کھلا ہوا۔ آج ادھر ادھر جانے والوں عقیدے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ بار بار عقیدے پہ زور کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جان ہے، جان عقیدہ، جیسے باڈی کا دل ہے، دل ہوتا ہے باڈی میں، ایسے عبادت کا دل حقیقت میں یہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ نہیں خرابی ہے تو نہ تیری کوئی تسبیح، نہ کوئی تیری نماز، نہ کوئی تیرا عبادت کا معاملہ کام آئے گا۔ یاد رکھ، کیوں ہے عقیدے کا معاملہ؟ سن لیجیے اب ذرا توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہے؟ ایک صاحب کہہ رہا ہم تو صرف قرآن کی مانیں گے، قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے۔ ان کی نادانی بتاؤں؟ کہا بولیے آپ کس کی مانیں گے؟ کہا ہم صرف قرآن کی مانیں گے، ہم صرف جو قرآن میں ہے قرآن کی مانیں گے۔ ہم نے کہا تو نے قرآن کیسے مانا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مطلب کر بولے ذرا سبحان اللہ۔ تو نے قرآن کیسے مانا؟ تو قرآن کی مانے گا؟ اچھا تو نے قرآن کیسے مانا بتا؟ مچل کر بولو سبحان اللہ۔ ہم قرآن کی مانیں گے۔ ابے ہم نے کہا تو نے قرآن کیسے مانا؟ ابے قرآن والے نے قرآن بتایا ہے اپنے حبیب کے لفظوں سے، تو نے قرآن، اور یہ قرآن ہے بول۔ حبیب قرآن نہ بتاتے تو قرآن مانتا؟ جو مصطفیٰ کے زبان سے نکل جا وہی حدیث بن جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے تو نے قرآن مانا ہے، اور تو کہتا ہے ہم قرآن کی نہیں مانیں گے، قرآن کے علاوہ نہیں مانیں گے، قرآن کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ تو پھر قرآن کی جو مانتا وہ کس نے بتایا تجھے؟ جو قرآن بتایا ہے وہ کس نے بتایا تجھے یہ قرآن ہے؟ اب میں دیتا ہوں تجھے ایک سوال۔ قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سوال کرنے کے لیے بھی بزرگوں کا فیض چاہیے۔ اب میں دیتا ہوں چیلنج تجھے، جو اللہ کی راہ میں کیا ہے قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا کہنا چاہیے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، پورا قرآن کھول لو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے وہ کون ہے؟ بتا مجھے۔ ارے مجھے بتایا کون ہے؟ قرآن میں تو ہے نہیں ذکر، کیا کہے اسے؟ قرآن نے کہا، صرف اتنا کہا قرآن نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو ان کو مردہ نہ کہے تو مولا کہے کیا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا یہ۔ بول کیا رہا ہو تم سب اس کو؟ بول کیا رہا ہو تم اس کو؟ شہید 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 شہید۔ ابے نادان یہ بتایا کس نے؟ ابن ماجہ کھول، قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے رب کی راہ میں قربان ہو جائے اسے شہید کے نام سے پکارا کرو۔ تو کہتا ہے قرآن کی مانیں گے، پھر شہید کیوں بولتا ہے؟ مصطفیٰ کی نہیں مانیں گے، صرف قرآن کی مانیں گے۔ یہ سب سے زیادہ گمراہیت۔ ہم تو قرآن کی مانیں گے، ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب نے بتایا۔ اور اچھا کبھی میں آپ سے بات پوچھوں، اگر کوئی خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی مومن اگر یہ سوچتا ہے کہ میں جوا کھیلوں گا کیا اس کو سزا ملتی ہے؟ کوئی کہے میں قتل کروں گا کیا قتل کی سزا اسے ملے گی؟ گناہ لکھا جائے گا؟ بولیے ذرا، گناہ لکھا جائے گا اس کا؟ اگر کوئی دماغ میں سوچے، خیال کرے میں جوا کھیلوں گا کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں۔ کوئی سوچے اللہ نہ کرے میں غلط کام کروں گا، ابھی سوچ رہا ہے، کیا گناہ لکھا جائے گا؟ کوئی سوچے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، ابھی خیال کے اندر نماز چھوڑوں گا، کیا گناہ لکھا جائے گا؟ ابھی وہ سوچ رہا ہے۔ کوئی سوچتا رہے دماغ میں، گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک اسے کرنا لے، جب تک اسے کرنا لے۔ توجہ ذرا،
कोई भी गुनाह के बारे में किसी ने सोच लिया, जिना का, जुआ का, शराब का, सूद का, कोई सोचता रहे मैं ये फला काम करूंगा, फला काम करूंगा, दिमाग में सोच रहा है, उस पे गुनाह नहीं। कुरान क्या कहता है जरा सुनो, वला तहसबन्नल्लज़ीना, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको गुमान भी मत कर लेना, सोच भी मत लेना वो मुर्दा है। तुम सोच लो गुनाह के बारे में गुनाह नहीं, तुम सोच लो शराब के सूद के बारे में गुनाह नहीं। कुरान कहता है लेकिन मेरी राह में जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा सोचना भी मत। अगर तुमने सोच लिया तो गुनाह लिख दिया। कमाल की बात देखिए आप, सोच भी लिया ना अगर तुमने ये मुर्दा, कुरान कहता वला तहसबन्नल्लज़ीना, गुमान भी मत कर लेना ये मुर्दा है। अभी किसकी बात चल रही है? कोई नबी है? ये शहीद कोई नबी है? सिर्फ मुतलकन कह रहा है कुरान जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उसे मुर्दा गुमान भी मत कर लेना, गुमान भी, वरना तुम ख्याल करोगे तो भी गुनाहगार हो। और वैसे कोई गुनाह का सोच लो तो गुनाहगार नहीं। वाहरे कुरान, अबे जब एक आम शहीद का ये मकाम है, एक शहीद का ये मकाम है, तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? हजरात मोहतरम, अकीदा, मजबूत अकीदा बना, जो असहाबा का अकीदे की मोहब्बत जो दी, जो औलिया की मोहब्बत जो है। हजरात मोहतरम, आज मैं आपको बता दूं, हरम शरीफ है, खास खास टॉपिक में आज इंशाअल्लाह वजीज पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना फिर एक जुमा और सुनिए। हरम शरीफ में लोग जाते हैं, एक चूंटी का मारना भी हरम में यही है। एक चूंटी भी नहीं मार सकते, एक मच्छर भी नहीं मार सकते, एक मक्खी भी नहीं मार सकते आप, एक मक्खी भी, एक चूंटी भी नहीं मार सकते आप जानबूझकर। यही है, जब लोग कत्ल करते थे मक्का के अंदर, कोई किसी को कत्ल करता तो भागता हुआ हरम के अंदर आ जाता, उसको पनाह मिल जाती। हरम है, यहां पर किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। तवज्जो रहे जरा, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं इस आज की महफिल की। कोई कत्ल कर देता किसी को, वो हरम में आ जाता। अब हरम में आने के फर्क क्या था? अब तो मैं हरम में आ गया हूं, अब कोई मुझे कत्ल नहीं करेगा। और ये हरम का कानून है, एक चूंटी भी कोई हरम में नहीं मारेगा तो इंसान कैसे मार दे? कत्ल करता भाग के कोई हरम में आ जाए, जब तक हरम में है कोई मारेगा नहीं किसी। समझ में आ गई आपके? कोई किसी को क्या चूंटी तरफ को मारने का हुक्म नहीं। हरम शरीफ खाने काबे का जो चारों तरफ का हरम का हिस्सा कहलाता है उसमें, ठीक। अब कोई गुस्ताखे रसूल हो तो चल कर बोले सर, एक चूंटी मारने का हुक्म नहीं। पहचान सुन्नी मुसलमान क्या अकीदा होना चाहिए। चूंटी मारने का हुक्म नहीं हरम में। ये कोई आला हजरत नहीं फरमाते। अब इमाम आजम का कौल नहीं है, अब इमाम मालिक का कौल नहीं है, अबू बकर का कौल नहीं है, खुद मदीने के ताजदार फरमाते हैं। अब मेरे आका खुद फरमाते हैं, अगर कोई मेरा गुस्ताख हरम में आ जाए, अब मेरा कोई गुस्ताख हरम में आ जाए, उसको हरम में ही कत्ल कर दो, ये सवाब है, वो सवाब है। चूंटी मारने का हुक्म नहीं। नबी का गुस्ताख हरम में आ जाए तो हरम में कत्ल कर दो। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो हरम में आ जाए कत्ल न करे, और अगर वो खाने काबे का पर्दे के पीछे छुप जाए तो? चल कर बोले, अगर खाने काबे के पर्दे के पीछे छुप जाए तो? मुस्तफा फरमाते रहे, खाने काबा भी मुस्तफा की दुआ से बना है। खाने काबे के पर्दे के पीछे भी छुप जाए तो भी मुस्तफा के गुस्ताख होते काबा ए साहिब लोलाक वाले सब तेरे घर की है। बोले क्या कहेंगे आप उसको? पूछना चाहता हूं मैं लोगों से सवाल है। चूंटी मारना हराम, चिड़िया मारना हराम। नबी का गुस्ताख खाने काबे के पर्दे के पीछे भी छुप जाए
پردے کے پیچھے سے نکال کے نبی کا جہاں منہ اٹھایا نکاح کر لیا، جہاں منہ اٹھایا شادی میں چلے گئے، جہاں منہ اٹھایا جنازے کی نماز پڑھ دی، جہاں منہ اٹھایا ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیا۔ بولے حضرت کیا کریں؟ آسم فقیر اور کیا کرنے والوں گستاخوں سے، جنازے کی نماز پڑھنے والوں گستاخوں۔ سنو آج فقیر بابا کے دوہل کہتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، ایک شخص کا قتل، گردن اڑی ہوئی سرکار کے سامنے، عمر بن خطاب نے لا کے اس سر کو رکھ دیا، قتل کری بھی گردن۔ اللہ اللہ، اس کے بعد ایک صحابی اور آئے، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ایک صحابی اور آئے، انہوں نے بھی سر لا کے عمر بن خطاب کے ساتھ میں سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے نوجوان صحابی ایک اور آئے، انہوں نے نوجوان کا سر لا کے رکھ دیا۔ سرکار نے پوچھا، عمر بن خطاب یہ کس کا سر ہے؟ بتاؤں ایمان کیا ہے؟ عمر بن خطاب سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا لگتا تو ماموں تھا، جب سے گستاخ بنا ہے میرا رشتہ ختم ہو گیا، میری تلوار اس کا سر۔ چل کر بولے ذرا سبحان اللہ۔ لاؤ کیا کہو گے؟ دوسرے صحابی ماموں لگتے تھے، عمر بن خطاب کے سر سامنے، دوسرے صحابی ہے وہ لے کر کے آئے ایک سر، کہا بولے یہ کس کا ہے؟ کہا یہ کس کا ہے؟ کہا حضور لگتا تو میرا باپ تھا، لگتا تو میرا باپ تھا، جب سے گستاخ بنا ہے غدار ہو گیا ہے، میری تلوار اور اس کا سر۔ تیسرے صحابی جوان کا سر، نبی نے پوچھا یہ کس کا سر؟ کہا حضور لگتا تو میرا حقیقی بھائی تھا، لگتا تو میرا حقیقی بھائی تھا، جب سے نبی کا گستاخ بنا ہے رشتہ ختم ہو گیا، اب یہ غدار ہے، اس کا سر ہے میری تلوار۔ حضرات یہ اتنے کمزور، اس کا نام حضرات محترم یاد رکھیے، ملا علی قاری کو اٹھا کے دیکھ لو آپ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے منافقوں کو نکالا تھا، حدیث کی شرح میں ایک کو نام لے کے کھڑا کیا تھا۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یار اس نبی کو تو معاذ اللہ معلوم ہی نہیں ہے، ہم اس کے وفادار ہیں غدار ہیں، اس کے پاس اتنا علم کہاں، اس کو اتنی معلومات کہاں کہ ہم اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہ پیچھے سے باتیں کر رہے تھے منافق۔ اچھا کون؟ منافق، یہ غدار گستاخ ہے، پیچھے سے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم تو ان سے ٹھٹا کرتے ہیں، ہم تو ان سے ہنسی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہم یہاں کیا ہیں وہاں کیا ہیں، ان کو معلوم کیسے ہوتا؟ اللہ نے فرمایا جبریل فوراً بتا دیں ان غداروں کو میرے حبیب کی شان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہیں گے ہم تو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، ان کو بتا دو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب کے پاس جبریل آ گئے، مصطفیٰ ممبر پہ، عقیدہ سنبھالو کیا ہے، ممبر پہ ہے مصطفیٰ، فرماتے ہیں فلاں کھڑا ہو جا، فلاں کھڑا ہو جا، فلاں کھڑا ہو جا، منافق فلاں کھڑا ہو، فلاں منافق کھڑا ہو، 70 منافقوں کو نکالو۔ ملا علی قاری حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں 70 منافقوں۔ کون ہے یہ کون ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے،
کہاں تھے نماز پڑھنے؟ مسلوں پر. کھڑا ہو، کھڑا ہو. نماز کی بات ہے، نماز کی بات ہے، نماز ہے. شہد دکھا کے زہر پلا. جب ترا اتنا کھڑا، بولے نکلو. اچھا مجرم تھے، نکلتے چلے گئے، ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے. باہر عمر بن خطاب مل گئے. ایک ان کا دوست تھا. بولے کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ یار بولے عمر بن خطاب میں تجھ سے کب سے کاروبار کرتا ہوں، کب سے لین دین کرتا ہوں، اور یہ تمہارے محمد عربی ہے، آج مجھے کھڑا کر کے نکال دیا، کہا تو منافق ہے، نکل جا، تو نکل جا. اب تو کیا کہتا عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب نے جلال میں آ کے کہا کل تک تھا تو میرا دوست، اب مدینے والے نے کہہ دیا تو غدار ہے تو غدار ہی رہے گا. تو غدار، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ایمان مضبوط، ورنہ ناز مت کرو. سجدے سجدے سجدے، سجدوں پہ ناز مت کرو. سمجھے نہیں ہے؟ ہم تو فرض کرتے، فرض ہی کافی ہے. دنیا میں آیا ہے تو سنت ہے، دنیا سے جائے گا تو پہلے سنت ہے. اشارہ کر دوں، سنتوں کی ضرورت ہے. اللہ کی فرض نماز پڑھو. ہاتھ اٹھائے گھر چل گئے. دنیا میں آیا، امام صاحب کو بلاؤ، اذان دو، سنت. فرض ہوا، ارے فرض ہوا، سنت ہے. میٹھی چیز کسی عالم بزرگ سے بچے کے منہ میں ڈلواؤ، چٹواؤ، شہد یا کوئی چیز، سنت. عقیقہ کرو، سنت. ابھی بالغ نہیں ہے بچہ ہے، ختنہ کراؤ، سنت. بالغ ہو گیا، فرض نماز ہو گئی، زندگی چلی، نماز نماز. میں نے کہا مجھے نماز میں فرض بتا دے کتنے اور سنت بتا دے کتنی. سنت کو چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھا مجھے، سنت کو چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھا مجھے. جب تک تو مصطفیٰ کی سنت زندہ نہیں کرے گا، جب تک نماز کامل بھی نہیں ہوئی. سنو، جب انتقال ہوا، فرض ہو گئے. فرض لوگ آ جاؤ چارپائی پہ ہے. اذا بدیت الجنازہ، جب جنازے پہ رکھ دیا، جنازہ رکھ دیا تخت پر، اب فرض ہے، فرض ختم، گیٹ بند. فرض کا پانی سے نہلاؤ، سنت. کفن پہناؤ، سنت. خوشبو لگاؤ، سنت. قبر میں اتار دو، سنت ہے. ارے عزیزان ملت اسلامیہ، اب اے مصطفیٰ کی سنت نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ کی سنت نہ ہوتی تو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے کہ زمین میں آرام کرتا ہوا نظر آتا ہے، آرام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. آج بتا دوں میں آپ کو، آج سنت مصطفیٰ کو چھوڑنے والوں ہیں، خدا کی قسم یہ سنت تو ایسی سنت ہے کہ ایمان کو تازہ کرتے ہیں تمہارے ہیں. اور آج وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، امام نبی نبی وہ نبی ہے. میں بتا جاؤں تمہیں آج کھلے کھلے الفاظ میں سنیے آپ. حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی ختم. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہی آپ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. وَبْيَضَّتْ جو یہ بیماری ہے، عَيْنَاهُ آنکھوں کی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھوں کی بیماری. کون نبی ہے؟ یعقوب علیہ السلام. بیماری آ گئی آنکھوں میں. کوئی ڈاکٹر مصر کا، پورے مصر کے اندر کوئی طبیب ڈاکٹر ایسا نہ رکھا جو بیماری کو ٹھیک کر کے دکھا دے. توجہ ذرا پوری توجہ. آج لیزر لگانے والوں، تمہاری ٹیکنالوجی کہاں؟ اگر یہ بیماری آ جائے تو کسی کی طاقت نہیں کوئی صحیح کر کے دکھا دے آنکھوں کو. یہ بیماری یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، ٹھیک کیسے ہوئی بتایا آپ کو ہے؟ اچھا پہلے پاور دکھاتا ہوں. خوشبو کان کا، میرا کان کوئی باہر آواز دے تو وہاں تک کی آواز سن لے گا یا پیچھے کی دیوار تک کی سن لے گا، اس سے زیادہ رینج نہیں میرے کان کی. میرا ہاتھ کہاں تک پکڑ لے گا؟ ہے یہاں سے 1 فٹ.
میرے کان کے مقابلے میں اس کی رینج کم. توجہ ذرا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. اس کی رینج کم. میں کہوں میرے سونگنے کی میرے ہاتھ سے کم. میری ناک سونگے گی تو جو میرا ہاتھ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک کی چیز بہت مشکل ہے جو سونگے گی. خوشبو میں پاس رکھوں گا تو میری ناک بتا دے گی اس کی خوشبو یہ ہے. توجہ ذرا. تو ناک کی رینج کہاں تک کی ہے؟ میرا کوئی سامان ہو, کوئی پکی ہوئی غذا ہو تو میں اس کو سونگوں گا, بتا دوں گا میری اس کی رینج یہیں تک کی ہے. بس آدھی فٹ سے 1 فٹ تک بتا دے گی. میرا ہاتھ 1 فٹ سے تک بتا دے گا, پکڑے گا. میرے کان کئی سے بس 1 دیوار کا فاصلہ ہوگا, وہاں تک سنیں گے, کوئی آواز دے گا. وارے یعقوب تیری سماعت. تم بھی انسان میں بھی انسان, ان کی بھی ناک تمہاری بھی ناک, میرے بھی کان تمہارے بھی کان. پھر کہ تو کان ہماری طرح, ناک ہماری طرح, دانت ہماری طرح. ابے او 2 ٹانگ کے جانور, یعقوب علیہ السلام نے مصر سے خوشبو کیسے سونگی؟ آپ تھے فلسطین میں اور اپنی ناک سے اپنے بیٹے یوسف کی قمیص کی خوشبو کو سونگ لیا ہے. آپ فلسطین میں ہیں, آپ فلسطین میں ہیں, یوسف مصر میں ہے. قمیص یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو فلسطین میں یعقوب علیہ السلام سونگ رہے ہیں. اور تم میں اور میں ایک ہنڈی کو تھوڑا سا دور کر دو تو خوشبو نہیں سونگ سکتے. اور یہ قرآن کی بات کرتا ہے. قرآن یہ قرآن ہے. اب جب یعقوب علیہ السلام کی آپ کی یہ سونگنے کی یہ طاقت ہے تو یعقوب اور تمام انبیاء کے سردار کی طاقت کا پھر کیا ہو؟ یہ تو آپ کی. اب آنکھیں ٹھیک نہیں, وبیضت عیناہ, آنکھوں کی بیماری ٹھیک نہیں, سارے طبیب ختم. آنکھوں کی بیماری کیسے ٹھیک ہوتی وہ سن لو باب. کوئی ڈاکٹر نہیں مصر کا, کوئی طبیب نہیں. یوسف علیہ السلام جو قمیص پہنتے تھے اس میں آپ کا پسینہ مس اٹھا کے دیکھیں ذرا تشریح, مزہ آ جائے گا. آپ کا پسینہ آپ کے قمیص میں, قمیص اتاری, کہا جاؤ میرے والد کو میری قمیص دے دے. یہ قمیص اس میں میرا پسینہ. کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا. ابھی میں محمد عربی کی بات نہیں کر رہا. یوسف علیہ السلام کا پسینہ آپ کی قمیص کے اندر. جاؤ لے جاؤ. ادھر جیسے لے جانے لگے یعقوب علیہ السلام آپ کے والد ماجد نبی کہتے ہیں مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. فلسطین میں ہے, مصر کی خوشبو سماعت ہو رہی ہے, خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اب جب قمیص چلا کیا تھا؟ پسینہ. پسینے سے دنیا بدبو سے دور ہوتی ہے, پسینے کی بدبو اور پھیلتی جاتی ہے. پسینے والے کپڑے کو رکھ دو بدبو اور زیادہ ہوگی. یہاں بدبو زیادہ نہیں ہو رہی اور خوشبو مہکتی چلی جا رہی ہے, اور خوشبو مہکتی چلی جا رہی ہے. اور جب فلسطین میں یوسف کا قمیص پہنچا, آپ کے والد نبی یعقوب نے آپ کے قمیص کو اپنی آنکھوں پہ رکھا, اللہ نے اسی وقت روشنی عطا فرما دی. روشنی. جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کے پسینے کا اتنا پاور, پورے مصر کے طبیب ایک طرف, یوسف کے قمیص کے پسینے کا پاور ایک طرف. ابے جب یوسف کے قمیص کے پسینے کی یہ طاقت ہے تو امام الانبیاء کے پسینے کی پاور کیا ہوگا؟ عقیدے کی بات کرنے والوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں منہ اٹھایا دعوت, منہ اٹھایا کسی کے نکاح میں پہنچ گئے. کھلے الفاظ میں سن لو, بیٹیاں بیاؤ, بیٹیاں بیاؤ, بیٹی دے رہے ہو بیٹی ہے. جب سودا کرتے ہو نا فیکٹری میں کسی مال کا 10 بار اس کو جانچتے ہو تم. میں نے پہلے بھی کہا تھا 10 روپے کی سبزی تم 3 بار دیکھتے ہو. بیٹی دو یا لو, داماد بناؤ کسی کو یا بیٹی لے کر کے بہو بناؤ کسی کو, پہلے دیکھ لو, پہلے جانچ لو یہ اعلیٰ حضرت کا غلام ہے یا نہیں ہے. یہی کسوٹی ہے ہماری آج کے دور کی. جانچ لو تاج الشریعہ کو مانتا ہے. منہ اٹھایا نکاح, تو نکاح پڑھا دے, اس سے نکاح کر لے, اس کے نکاح میں چلے گئے ہے. جہاں بیٹھ کے آیا بڑی اچھی نعمت تھی, میں کھائی آیا. کیا تیرا ضمیر کو کیا ہو گیا؟
جو تیرے نبی کو مرا ہوا کہتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر، جو تیرے نبی کو کہتا ہے دیوار پیچھے کا علم نہیں تو اس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہے، جو تیرے نبی کو کہتا ہے علم غیب نہیں تو اس سے مسافے کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے جاوید رضا، تجھ سے پوچھیں گے فرشتے تیرا قافلہ کیوں لوٹا، تیرا قافلہ کیوں لوٹا؟ تو میں کہوں گا مجھے رہزنوں سے غرض رہی، تیری رہبری کا سوال، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عقیدے سمارو میرے دوستو، مولوی کی لڑائی ذاتی کہہ کر کے مت ڈالو اس کو، ہے فلک کی لڑائی، فلک کی لڑائی، فلک کی لڑائی ہے، کبھی زندہ مردہ پہ ان پہ ان پہ ان پہ۔ یاد رکھ میرے دوست، ابے دوست بھی کر تو عاشق رسول سے کر یار، تو داماد لا تو عاشق رسول لا تو ہے، ارے بیٹی لا تو ہے فاطمہ کی کنیز پکی سنی لے کر کے آ، پھر کہتے ہو منوشیت کہاں سے آ گئی گھر میں، لعنتیں کہاں سے آ گئی گھر میں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں گھر میں؟ میں نہیں کہتا، امام احمد رضا سے جا کے پوچھ لے، مجاہد ملت سے پوچھ لے، حافظ ملت سے جا کے پوچھ لے۔ حافظ ملت ایک دعوت میں تھا، ایک بہادر بندی کو دیکھ لیا دور سے، اس دعوت کے قریب آپ کے ہاتھ میں لقمہ تھا، چھوڑ دیا، اٹھ کے آ گیا۔ ارے بولے وہ دعوت ہی کیا کہ اس میں گستاخ آ جائے، دعوت تو بنی ہی عاشقوں کے لیے ہے۔ حضرات محترم سن لو، آج کھلے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایمان کو مضبوط بنا کے چلو، ہمارا ایمان ایسا ہی رکھو جیسے تاج الشریعہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جو پیغام سرکار مفتی اعظم ہند نے دیا ہے، ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جو پیغام شیر و شہر سنت نے دیا ہے، ملک العلماء نے دیا ہے، حافظ ملت نے دیا ہے، مجاہد ملت نے دیا ہے، صوفی ملت نے دیا ہے۔ ارے جو پیغام امام احمد رضا نے دیا، جو پیغام غریب نواز نے دیا، جو پیغام میرے غوث اعظم نے دیا، جاؤ مت ادھر ادھر، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذات محترم آج ہم تو افسوس کرتے ہیں، افسوس کرتے جب کسی سنی بھائی کو دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ کھاتا ہوا، کسی کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا، بولے حضرت بولے ایسی میری سلام دعا ہے۔ جانتے ہو مرتد اور کافر کی قصدن جان بوجھ کے تعظیم کیا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کافر یا مرتد کی تعظیم کرے، جان بوجھ کر کوئی کافر یا مرتد کی تعظیم کرے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ حضرات محترم میرے دوستو سمجھو، باتیں تو اتنی ہیں، فقیر تمہیں ایسی بتائے گا کہ تم یاد رکھو گے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میرے دوستو ایسے ہی کوئی صحابی نہیں بنا ہے، ایسے ہی کوئی ولی کامل نہیں بنا ہے، ایسے ہی کوئی مرد مجاہد نہیں بنا ہے۔ پہلے اس کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے، پہلے اس کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے، بعد میں اس کے عمل کی جانچ ہوتی ہے کہ تو نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیا کیا۔ آج جس کو دیکھو چلو ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو ادھر، الحمدللہ آج بات کھلے الفاظ میں کہہ جاؤں، یاد رکھ لینا فقیر کی بات، کل بھی الحمدللہ فقیر کا اعلان تھا، آج بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جس کا رشتے گستاخوں سے ہے اس کا فقیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے رشتے اور باطل عقائدوں سے ہے فقیر کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور ادنا سا غلام بھی اگر، ادنا سا غلام بھی اگر کسی ولی کا غلام ہے، کوئی ادنا سا غلام بھی اگر، ایک ان پڑھ آدمی بھی اگر کوئی ولی کا غلام ہے، قائد ملت کا غلام ہے، گلزار ملت کا غلام ہے، تاج الشریعہ کا غلام ہے، وہ فقیر کا سر کا تاج ہے، سر کا عقیدہ مضبوط بناؤ، یہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ، ہماری سنیت، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کے لیے بہت خون بہایا گیا ہے میرے دوستو، بہت خون بہایا گیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز میں چاہتا تو تھا آج ختم کر دوں بات کو، لیکن کچھ بڑی باتیں اور رہ گئی ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی، پروردگار کی طرف سے میری توفیق ہوئی تو میں آئندہ والے جمعے کو پوری ٹاپک کو ختم کروں گا۔ حتی الامکان ختم سے مراد جہاں تک میری وسعت ہے وہاں تک میں بیان کروں گا۔ آئندہ والے جمعے پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔